جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت آج جو خبریں ہیں وہ ظاہر ہے کہ دلچسپ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ سچویشن جو بن گئی ہے آج جو کورٹ نے کیا ہے، کل سپریم کورٹ کا ایک ان پریسیڈنٹڈ رویہ اور ان پریسیڈنٹڈ ریلیف جو عمران خان صاحب کو ملا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پریسیڈنٹڈ ریلیف دیا ہے۔ اب بات بہت آگے نکل گئی ہے ایکچولی، اور اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور وہ بات یہ نکل گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی چیف کا ڈائریکٹلی نام لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی ہے، اور کور کمانڈر لاہور کی جو تبدیلی ہے وہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک میں کچھ دوستوں کا شکریہ، میمل سرفراز میری دوست، بہت پیاری دوست، اور عمران طاہر جو میرے بی بی سی کے پرانے دوست ہیں، بھائی ہیں چھوٹے، ان لوگوں نے میرا ایک پرانا کالم شیئر کیا کہ عمران خان کیا نئی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو میں نے 1 سال پہلے یہ کالم لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کیسے ایک نئی اسٹیبلشمنٹ بن چکے ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک مقدس گائے، اور کس طرح سے وہ پاور کا جو مرکز ہے وہ کس طرح سے وہ تبدیل ہوا ہے عمران خان صاحب کی فیور کے اندر، اور وہ اب ایک نئی طاقت ہے۔ ان کے پیچھے بھی طاقتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلی طاقت ہیں، ان کے پیچھے طاقتیں ہیں جنہوں نے ان کو طاقت بنا دیا، یا اس نئی طاقت کے فیس کے اوپر جو ہے وہ اس کو عمران خان صاحب اس کا فیس بن گئے۔ یہ جو بات کچھ دن پہلے پرویز الہی صاحب نے کی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ آج بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جتنا ان کو ریلیف مل رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ملا، مطلب لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بھی بنے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو بالکل واضح تھا، اتنا جھوٹا مقدمہ تھا، لیکن ان کو بھی اس طرح ریلیف نہیں ملا۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے سے کیسے ٹائٹ کیا گیا، ایک سابق وزیر اعظم کو 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو کیسے انہوں نے نااہل کیا، ان کی بیٹی کو جو کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی اس کو کس طرح سے انہوں نے جیل میں ڈالا، پھر اس کے اوپر ان کو کس طرح سے سزا دی گئی، اور اس کے علاوہ بھی مطلب مختلف لوگوں کے اوپر، ایون بلاول پہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کے اوپر ایک نیب کا مقدمہ عمران خان صاحب کے دور میں ہے، اور پوری ایک ان کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری جو فرنٹ رو ہوتی تھی اس کو فارغ کر دیا جاتا تھا، اس کو خالی کر لیا گیا تھا، سب کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کی یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جو کردار ہیں، چھوٹے اور بڑے، اندر اور باہر، وہ بہت بڑے بڑے کردار ہیں، اور ان کے سٹیکس بھی بڑے ہیں۔ ان سٹیکس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ بھی کسی نہ کسی وقت یہ کھل کے کہانی آئے گی۔ کچھ میں نے آپ کو کل بھی کہانی سنائی تھی اس کی، لیکن اب ہوگا کیا، یہ ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی آج ایک اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی سوموار کے دن ہم جو ہے وہ آئیں گے سپریم کورٹ کے باہر، اور بڑا زبردست انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ سپریم کورٹ از مدر آف لا بٹ ناٹ مدر ان لا۔ تو یہ ایک جو جملہ تھا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک جملہ اتنا بڑا نیریٹو اس وقت دے دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، پی ڈی ایم نے، اور سب۔ اچھا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، یہ تو آپ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہی آپ نے کرنا ہے، اور وہی آپ کر رہے ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ ایک سگنیفیکنس ہر چیز کی ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ اور کورٹس نے انفارچونیٹلی جس طرح سے چیزوں کو آگے وہ لے کے گئے ہیں، اور جس طرح سے وہ دباؤ کا شکار ہیں عمران خان صاحب کے سامنے، معاف کیجیے گا، یا وہ جس طرح سے دباؤ ہے، خوف ہے، وہ کوئی اور ریزنز ہیں، وہ جو بھی ریزنز ہیں، مگر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے۔ مثلا کل وہ ٹرائل کورٹ بن گئی ہماری سپریم کورٹ، کل انہوں نے ان کے یعنی ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی حراست قانونی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا لیا، خود بلا کے ان کے ساتھ جو ہے ان کو طلب کر کے، اور ان کو کہا وے آؤٹ دے کے دوبارہ ہائی کورٹ کو بھیجا۔ ہائی کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مگر جس طرح سے آج ہائی کورٹ نے بیہیو کیا ہے وہ بھی ایک پوری سٹوری ہے۔ تو اینی ویز، اب یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ، اب بہت سے لوگ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، میرا نظریہ مختلف ہے، وہ میں اس کے اوپر آتی ہوں۔ تو ایک پیغام جو تھا وہ جا رہا تھا کہ فوج بڑی کمزور ہے، آپ کے آرمی چیف کو جس طرح سے رگڑا لگا رہے ہیں، ان کو ملائن کر رہے ہیں، آپ کے پولیٹیشنز کو، آپ کے سیاسی لوگوں کو جس طرح سے، اور دیکھا جائے تو اس پوری لڑائی میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کا نام لینے کے بعد آرمی چیف کے ساتھ اپنے آپ کو
مقابلے پہ کھڑا کر دیا. اچھا آپ پوری دنیا کا آپ سینیریو دیکھیے, پاکستان کے اندر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دیکھیے. عاصم منیر صاحب کا, جنرل عاصم منیر کا کوئی بیگیج نہیں ہے. نہ جنرل عاصم منیر نے سیاست میں مداخلت کی ہے ابھی تک, نہ انہوں نے کوئی پارٹی بنائی ہے, نہ انہوں نے کوئی الیکشن جتوایا ہے, نہ انہوں نے کسی کا الیکشن ہروایا ہے. ابھی تک وہ پولیٹیکل اس طرح سے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل رول کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا شکوہ یہ تھا کہ وہ ان سے مل کیوں نہیں رہے, وہ ان سے بات کیوں نہیں کرے, وہ ان کے اسی طرح سے ان کی فیور کیوں نہیں کرے جس طرح سے جنرل باجوہ ان کو کرتے رہے, جنرل راحیل شریف کرتے رہے, پیمپر کرتے رہے, جنرل ظہیر الاسلام کرتے رہے, جنرل شجاع پاشا کرتے رہے, جنرل آصف غفور کرتے رہے, جنرل عاصم باجوہ کرتے رہے. یہ سب لوگ ان کو پیمپر کرتے رہے, ان کو ان پریسیڈنٹ سپورٹ دیتے رہے, ان کو ایک ان کے پیچھے بیک بون بنے رہے, اور یہاں تک کہ ان کو نیریٹو بنا کے ایک آرمی کے اندر بھی ایک ان کو مسیحا کے طور پہ پیش کیا گیا. تو عاصم منیر جو ہیں, جنرل عاصم منیر, ان کا ابھی تک کوئی بیگیج نہیں ہے, یا ندیم انجم صاحب کا کوئی بیگیج جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے مطلب اب تک نظر نہیں آتا. جب سے وہ بھی آئے تو آپ دیکھیں کہ پالیسیز کو درست سمت میں لے جایا گیا ہے کہ پولیٹیکل آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, ادارے کا فیصلہ ہے, آن دا ریکارڈ آ کے آئی ایس آئی چیف کہہ رہے ہیں, اور باقی جو چیزیں ہیں بھی اس طرح سے پھر سارا کچھ. تو یہ ایک طرح سے اس کو آپ نے اپنے مقابلے پہ ان پہ لا کے کھڑا کر دیا. پہلے آپ جنرل باجوہ کے مقابلے پہ اپنے لا کے کھڑا کرتے تھے, مگر وہ آؤٹ گوئنگ تھے, ان کا بیگیج بہت تھا, انہوں نے بہت جو ہے ایک اور طرح کی لیگیسی اپنی جو ہے وہ چھوڑی, اور انہوں نے بہت اور طرح سے کیا. مگر اس وقت ان کا سامنے لا کے کھڑے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ذاتی مفادات تھے, ان ذاتی مفادات کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہرڈل بن رہا ہے. اور وہ مثلا عمران خان صاحب کی خواہش تھی, اور یہ بڑی مطلب ایک سب کو سمجھ میں آنے والی خواہش ہے کہ جنرل فیض کو لگانا چاہتے تھے, وہ آرمی چیف لگانا چاہتے تھے, اور ان کو انہوں نے ریزسٹ بھی کیا کہ اس آرمی چیف کے آنے سے پہلے انہوں نے کس طرح سے وہ سارا کام کیا. آپ نے طالبان کو ری سیٹل کرنے کی بات کی تھی, آپ ان کو لا کے انہوں نے آپ کے اوپر ایک بہت, آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سیٹل کرنے کے لیے کہا اور ہم کر رہے تھے. جنرل عاصم منیر کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی, ہم ریاست کے طور پہ نمٹیں گے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جنرل عاصم کو فوج سے بالکل الگ کر دیا, اور یہ بالکل انٹینشنل ہے. اس پالیسی کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے انٹینشنلی کر کے ان کو الگ کر دیا ہے. باقی فوج کو کہہ رہے نہیں آپ سے میری لڑائی نہیں ہے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی چیف ہوتا ہے وہ ایک ادارے کی, خاص کر کے آرمی چیف, وہ ادارے کی بیک بون ہوتا ہے, وہ نروس ہوتا ہے, وہ ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے. جب آپ اس کو ہیڈ کو کرتے ہیں ٹارگٹ تو اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے اب یہ لڑائی کے آخری مرحلے کے اندر, ریسنٹلی میں نے اپنا کالم بھی ایک لکھا ہے, وہ آپ کے تک پیش کروں گی, پچھلے 3-4 کالم نہیں کیے, کل شاید آپ اس کو آپ سن سکیں گے, کہ آپ نے آخری مرحلے کی لڑائی کے اندر جو ہے نا وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, اور اب آپ اس کے اوپر آگے ایک ایک کر کے بڑھیں گے, آگے جائیں گے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ الوی کی پرسوں ملاقات ہوئی ہے رات کو, اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ آج آپ نے عدالت کے اندر انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے, اب پوری دنیا میں کیا ہیڈر ہے, پوری دنیا کے, خاص کر کے ہندوستان کی آپ دیکھیں ہیڈ لائنز, آپ امریکہ کی دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی کہ مطلب جو آدمی پوری بینیفیشری رہا ملٹری پالیسیز کی, وہ آدمی اس وقت جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا, اپنی فوج کے اور اس کے چیف کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو ایک نیریٹو انہوں نے, اور پوری دنیا ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کے اندر سینٹیمنٹ نہیں ہے, باہر تو بہت زیادہ, اور اس کے بہت سے مقاصد بھی ہیں. ہم خود فوج کے سیاست میں مداخلت کے کردار کے اور سیاست میں اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ کیا اس کے بہت مخالف ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان دنیا کے جو ایجنڈا ہے اس کے اندر آپ اپنی فوج کو اس میں وہ کر دیں. یہ ایک بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے اس وقت. تو آپ نے عاصم منیر صاحب کو اپنا پرائم ٹارگٹ بنا لیا ہے. اب آپ بار بار کہیں گے, اب عمران خان صاحب کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے آپ کو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بار بار اب اس بات کو ریپیٹ کریں گے. اس شخص کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے, جو اس پوری اس کے اندر جو ہے وہ کسی پالیسی کا اس طرح کی جو ہے وہ حصہ نہیں رہے, تو اب بار بار ان کو کریں گے, اور اس کے بعد فوج کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ آپ بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے, اور آپ ان کو اپنی ٹرمز پہ لانے کی بھی کوشش کریں گے. تو یہ ایک بڑا واضح وہ میسج جو ہے وہ انہوں نے
دیا ہے۔ اچھا اب اس پہ ریاکشن کیا ہونا چاہیے دوسری طرف سے؟ کیا فوج یہ تسلیم کر لے گی؟ اچھا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں 1 لاکھ آدمی سڑکوں پہ لے آؤں تو جرنیلوں کے جو ہیں وہ ان کی معذرت کے ساتھ آئی ایم یوزنگ دس ورڈ کہ ان کے پیشاب نکل جاتے ہیں، تو وہ 1 لاکھ تو نہیں لا سکے، لیکن وہ جو لے کے آئے ہیں 2 3 درجن 4 درجن 10 درجن 400 500 لوگ، وہ مسلح ہیں، وہ ٹارگٹڈ ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ اب وہ بار بار نکلیں گے، وہ کس طرح کے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتی۔ میں نے آج ایک سٹوری اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، یہ بہت ہی اچھی خراسان ڈائری ایک ہمارے ہاں ہے ویب سائٹ، اور بڑے اچھے ہمارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ ایک بنائی ہے جو کہ پوری خیبر پختونخوا کے اندر جو بھی آپریشنز ہیں اور بڑی اوتھینٹک ان کی خبر ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ آج صبح کیا تھا خراسان ڈائری والوں نے، اور انہوں نے لکھا کہ ایک پریس ریلیز جو تھا سربکف محمد کے نام سے، وہ انہوں نے اس کا ایک وہ بتایا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ گورنر برائے یوب یعنی زوب بلوچستان تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ہے، 11 مئی کی آج کی ہے۔ فوجی جرنیلوں کے خلاف اس حقیقی رد عمل پر عوام مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کا رد عمل باعث اطمینان ہے، مگر حقیقی آزادی کے لیے اتنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ انقلاب صرف نعروں سے برپا نہیں ہوتا، اس کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اور یہ وہ سارا کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مجاہدین ساتھیوں سے جو اس وقت مختلف شہروں میں تشکیلات پر ہیں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ مل کر قابض فوجی ٹولے کی سرکوبی کے لیے کی جائے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پچھلے چند دنوں میں 2 دنوں میں کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کیے ہیں۔ میں اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں دے رہی، کافی لمبی چوڑی پریس ریلیز ہے۔ 2 دن میں اہداف انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ سڑکوں پہ پی ٹی آئی تھی، تو پھر کیا یہ جو لوگ سڑکوں پہ جو آگ لگا رہے تھے، جو لوگ کور کمانڈرز کے گھروں پہ جا رہے تھے، جو جی ایچ کیو کے دروازوں پہ کھڑے تھے، کیا پھر یہ ان کے اہداف ہیں جو کہ وہ ہے؟ میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور یہ خراسان ڈائری کا یہ ٹویٹ جو ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، یہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا اب عمران خان صاحب کی بیک بون پہ اگر یہ لوگ ہیں، اگر اس کو میں صحیح مانتی ہوں، یہ مبینہ طور پر جو بھی ہے، تو اس کے اوپر پھر تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو تھریٹ کر سکتے ہیں جو آج انہوں نے اندر سے بھی کہا کہ جی میں اگر پھر رد عمل آئے گا، اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو وہ یہ رد عمل عوام کی طرف سے فی الحال رد عمل نہیں ہے، عوام سڑکوں پہ نہیں ہے، عوام کی ہمدردیاں ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن وہ سڑکوں پہ نہیں ہے۔ تو اب یہ عمران خان صاحب جب یہ کر رہے ہیں، تو میں یہ صرف آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا بھی اس وقت عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ڈھیل ہو، اور اس ڈھیل کے بعد، کیونکہ پاکستان میں ہم نے ایم کیو ایم کا بھی دیکھا، الطاف حسین صاحب کا زور، ہم نے تحریک طالبان پاکستان کا بھی سوات کے اندر میں تو جا کے دیکھا بھی اور میں نے کور بھی کیا کہ وہاں پہ وہ کتنے سٹرونگ تھے، وہ جب ایمرج ہو رہے تھے تو بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد بھی۔ تو کیا یہ اس طرح کا تو نہیں کوئی ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کرتے جائیں، اور اس کے بعد پھر جو ریاست ہے وہ اپنی ریٹ کو وہ کرے؟ پھر جو کور کمانڈر لاہور کو چینج کیا گیا، وہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے ود ان دا انسٹیٹیوشن، کیونکہ انسٹیٹیوشن نے تو مسیحا بنانے کے لیے پچھلے 22 سال جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کی جدوجہد ہے، وہ جدوجہد اس ادارے کی تھی جو ان کو کھڑا کر رہی تھی، اس کو انہوں نے مسیحا بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا تھا، تو وہ ایک جو پورا کا پورا نیریٹو تھا وہ ساتھ چل رہا ہے، تو وہ ایک میسج آج جو ہے وہ دیا ہے۔ تو میں خیال ہے کہ یہ ٹارگٹڈ چیزیں ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں، ادارہ اور جو سسٹم ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے۔ اچھا اب پولیٹیکل رول کیا ہونا چاہیے؟ ایک پولیٹیکل رول وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ میں اس کے اوپر ابھی میری 2 رائے ہیں، میں ابھی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوں، مگر ایک میسج جو پولیٹیکل لیڈرشپ دینا چاہتی تھی وہ شاید یہ پراپر ٹائم ان کو لگتا ہے، کیونکہ سوموار کے دن جو ہے وہ یہ ایک نوٹس تو چلا گیا سی سی کو، شاید چیف الیکشن کمشنر کو، کہ آپ جواب دیں گے، تو شاید کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز شروع ہوں گی 15 تاریخ کو، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس آخری مرحلے کی لڑائی کے اندر وہ لوگوں کو فارغ کر دیں، یا جو بھی کر دیں، ان کو کچھ اسیسمنٹ گورنمنٹ کی شاید نظر آتی ہے کہ وہ اس پہ ہے، تو وہ اس کے لیے تیاری وہ کر رہے ہیں کہ جی اگر ایسے ہوتا ہے تو ہمیں اپنا کیا کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوا بھی بائی دا وے تو یہ کافی بڑی فیور ہو جائے گی اس حکومت کے لیے، اور ان کو ایک نیریٹو بلڈنگ مل جائے گی، مگر
یہ پاکستان کے لیے فیور نہیں ہوگی. پاکستان کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. یوں سمجھیے کہ ڈیفالٹ کے بالکل دروازے پہ ہم کھڑے ہیں. کون ہیں جو کہ اس طرح کی انارکی پھیلا کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا چاہتے ہیں؟ کون ہیں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دینا چاہ رہے ہیں؟ کون ہے جو سڑکوں پہ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تنصیبات کو آگ لگا رہے ہیں؟ کون ہیں جو کہ عدالتوں کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دلوایا جا رہا ہے، دے رہے ہیں، جو بھی ہے وٹ ایور، لیکن ایک میسج جا رہا ہے کہ عمران خان از دا موسٹ پاورفل پرسن ان پاکستان یا پاورفل اسٹیبلشمنٹ رائٹ ناؤ. تو یہ کون ہے پیچھے؟ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ تو کل بھی ہم نے کچھ بات کی تھی، آج بھی یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں. ہم پھر آپ سے کل بھی بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.